شیلا رضا صاحبہ، یاور بخاری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہر کوئی پہچان چکا ہے کون ڈاکو ہے، کون ملک بچانے کے لیے آیا ہے. تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کون ڈاکو ہے اور کون اس ملک کو بچانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں تو اس وقت آپ لوگ ہیں. ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ. میں حیران ہوتی ہوں کہ جب اپنے کیسز کے بارے میں بات ہو پی ٹی آئی کے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ زیر سماعت ہیں، جو ان پہ الزام ہیں ممنوعہ فنڈنگ کے، اور اب تو منی لانڈرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے تو شخانے کے اور سب کے، اور جو ان کی اپنی کرپشن کے ہیں تو کہتے ہیں ابھی زیر سماعت ہیں. تو کیا زرداری صاحب کو کسی کیس میں سزا ہو گئی؟ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے 11 سال بغیر کسی اس کے جو ہے وہ سزا کاٹی، 11.5 سال اس میں تشدد میں زبان بھی کاٹی گئی، کیس ثابت کوئی بھی نہیں ہوا. اور اب جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ جس میں چند جرنلز کے نام جو کہ میرٹ پہ ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف بنائے. تو اب ہمیں کیا یہ سوچنا چاہیے کہ ان 4 جرنلز میں جو اوپر آئے ہیں اپنی میرٹ پہ تگڑے کا کیا معنی ہے اور محب وطن ہے یا نہیں؟ کیا جرنلز اور فوج اور مختلف رینک کے لوگ پہ ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہے؟ کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی آفات جو ہیں شیلا رضا صاحبہ دیکھیں جی، ہم سب لوگ محب وطن ہیں، کسی پر بھی غداری کے اس طرح کے سرٹیفکیٹ، سیاسی جماعتیں بھی ٹھیک ہے نا. تو میں اب جو بات کر رہی ہوں کسی کے بارے میں ذرا بات کرنے دیں. میں نے تو ابھی نہیں کی میں ابھی بہت سنی ہے. اگر کسی شخص نے آئین پاکستان توڑا اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تو ہم اس شخص کو ضرور اس کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم نے اس کے خلاف کوڑے کھائے ہیں، ہم نے اس کے خلاف جانیں دی ہیں، ہم نے صعوبتیں سہی ہیں. اور سیدھی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی پہ اس کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے تھے، نہیں چلے. لیکن نہ ہی ہم نے عدالتوں کو کہا برا ہے کہ اپنے اداروں کو برا کہتے، اور نہ اس فرد واحد کی وجہ سے ہم نے پورے فوج کو برا کہا. ہم نے برا کہا، پرویز مشرف کو کہا، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ اس قسم کے بلے ملائی کھانے آتے ہیں، کہیں گے، یہ کہتے رہیں گے کہ اگر یہ والی بات کرو گے تو پھر ہم تم سے نمٹیں گے، باہر آئیں گے. ہاں وہ نہیں کہہ سکتے جن کو جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اس لیے گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا. وہ نہیں کہہ سکتے جن کے لیے جو ریٹائرڈ جرنل ہیں وہ جو ہے جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے. تو ان کو جو بلبلاہٹ ہے وہ اس کی ہے، یہ فتنہ خانیاں بند کریں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ صرف پریشان ہیں کہ کس طرح سے مجھے دوبارہ اقتدار مل جائے، اور کرسی بھی جو ہے جلسے میں وہ رکھواتے ہیں جس کے اوپر پی ایم لکھا ہوا ہو. تو بھائی آپ اپنا نام رکھ لیں پرائم منسٹر. آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بہت غلط ہے، سامنے بھی رکھیں گے ہم. اور میں پیچھے بھی جانا چاہوں گی. ہم ایوب خان کو بھی برا کہتے رہیں گے، ہم جو ہے ہر اس کو جس نے شب خون مارا جمہوریت پر ہم اسے برا کہیں گے، کیونکہ وہ ظالم تھا، ڈکٹیٹر تھا، ہر اس شخص کو برا کہیں گے. ہاں کسی اچھے کا بھی نام لے لیں، کافی طویل فہرست ہے، برے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، لیکن کسی اچھے کا بھی تو نام لیں. جس کو برا کہنا ہے ہم ضرور کہیں گے، جس نے ان کا ساتھ دیا ہم اسے برا کہیں گے، جس نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہم اسے برا کہیں گے. لیکن محب وطن نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے اس نے ہمارے قائدین سے دشمنیاں کی، مختلف لوگوں نے اپنے دشمنیوں کا انہوں نے اپنے 7 لوگوں کو ملا کے جوڈیشل مرڈر کرایا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ تو برے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محب وطن نہیں تھے. اس ملک میں سخت حالات میں ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور شیخ رشید صاحب نے